Hello, 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 testing. 1, 2, 3. Hello, 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 testing. 1, 2, 3. Hello. میری آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14 دسمبر 2019 14th of December 2019 سیٹرڈے کا دن، سنیچر، ہفتے کا دن. میری آواز پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پہنچ رہی ہے، میں تمام ان لوگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچے بچیوں سے، اسٹوڈنٹ سے، ملینیل سے، تمام جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف شعبۂ زندگی ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے افراد، جو میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرنے کے بعد آداب عرض کرتا ہوں. آداب. معزز خواتین و حضرات، ملینیلز، خاص طور پر ملینیلز 12 سال سے لے کر 18-20 سال تک کے جو نوجوان ہیں، 22 سال کے نوجوان ہیں، 25 سال کے نوجوان ہیں، میری بات آج غور سے سنو. ایک قوم، بڑی بد نصیب قوم، جو تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں ہزاروں سال سے رہتی چلی آئی تھی. برٹش امپائر کی، سلطنت برطانیہ کی سازشوں نے ہزاروں سالوں سے ایک زمین پر رہنے والوں کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس میں سب سے آسان نسخہ جو انہیں نظر آیا وہ مذہب کا آیا.
اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مذہب کا کیسے آیا، تو آئیے میرے سوال آپ لوگ لکھتے جائیے. آپ نے علماء اکرام کے بڑے بڑے وعظوں میں، ان کے بڑے بڑے خطبات میں عبادات الہیہ کے لیے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کی وحدانیت پر یقین، حج، جہاد. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ فی زمانہ میں رہنے والے جدید نامی گرامی علماء اگر حج کرنے بھی جاتے ہیں 99.9% لوگ وہ اپنی جیب کی، اپنی کمائی ہوئی روزی سے نہیں جاتے، وہ بھی حج کرتے ہیں گورنمنٹ کے پیسوں سے یا کسی اور پیسوں سے. کون سا عالم ہے جو بغیر پیسے لیے نماز پڑھائے گا؟ اب اگر اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کی ادائیگی کے جو طور طریقے، اصول و ضوابط ہیں وہ ہر کسی کو آنے چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کوئی امام مسجد ہو، مؤذن ہو، کسی ایک کا نام بتائیے جو بغیر پیسے لیے مسجد میں امامت کرے، اور کون سا پرماننٹ مؤذن جو بھی آپ کہیں جو بغیر تنخواہ لیے اذان دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں جو زیادہ معتبر، بزرگ، نیکوکار سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں زیادہ مہذب سمجھا جاتا تھا، اس سے آگے کر دیا جاتا تھا جو نماز پڑھنے با جماعت کے لیے، با نماز جماعت پڑھنے کے لیے آتے تھے، اسے آگے کر دیا جاتا تھا،
وہ نماز پڑھا لیتا تھا. کہیں پرماننٹ نماز پڑھنے کا، اسلام پڑھانے کا، کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کا تصور اسلام میں ملتا نہیں ہے. تو جہاں نماز کی قیمت پڑھانے کی وصول کی جائے، اذان دینے کی وصول کی جائے، حج دوسروں کے پیسوں سے ادا کیا جائے، تو ایسے مسلمانوں کا جو حال پوری ملت اسلامیہ 57 countries of the world they are Muslims، کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو کسی بھی لحاظ سے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو. ایک بھی نہیں ہے. نیکی کرو، مولوی کا آواز ہے. جھوٹ نہیں بولو، دھوکہ نہیں دو، بے ایمانی نہیں کرو، رشوت مت لو. جو درس یہ ملا دیتے ہیں ہر روز علماء سو 99.9% علماء، نہ ان میں وہ سچ بولتے ہیں، نہ ظلم کو ظلم کہتے ہیں، نہ ظالم کو ظالم کہتے ہیں، نہ جابر کو جابر کہتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے کہ پاکستان میں یہ طریقہ عام ہے کہ لیفٹسٹ ہو، لیفٹ ونگ سے تعلق رکھنے والے ہو، رائٹ ونگ کا تو آپ چھوڑ ہی دیجئے. وہ تک حسن ناصر شہید کے بعد کسی میں جرت نہیں کہ حق بولے، اور اس نظریے کا آخری فرد پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید رہ گئے تھے، جنہیں انہی اسلام، اللہ، رسول، مسلمان کا درس دینے والی فوج نے، یا ظالم مسلمان فوج جو اپنے آپ کو کہتی ہے، اس نے بلا جواز قتل کر دیا. یہ مسلمان فوج جو ہے، یہ لفظ اسلام کے اوپر ایک پاکستانی فوج ایک دھبے سے کم نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ لیفٹ ونگ کے اور اپنے آپ کو ماڈریٹ کہنے والے کہ ہم نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، وہ بھی ٹی وی کے ٹاک شوز ہوں، ٹی وی کے مناظر ہوں، فلاں ظلم ہو گیا، فلاں جگہ ظلم ہو گیا، فلاں جگہ ظلم ہو گیا، فلاں جگہ قیامت آ گئی. لیکن جن ملک کے قدیم
ترین لوگوں اور ملک کے شہریوں پر، کمزور قومیتوں پر جو مظالم ہوتے ہیں، اس پر نہ کوئی لیفٹ فنگر بولتا ہے نہ رائٹ فنگر بولتا ہے، اور کہتے ہیں کہ راؤ انوار کو سپریم کورٹ میں کوچ میں لانے والا، سپریم کورٹ کے مین بیہائنڈ جو جہاں سے ججز وغیرہ آتے ہیں وہاں سے لانے والا کون تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانا گیا۔ تو امریکہ نے بلیک لسٹ جب کیا تو بڑے تبصرے آنے لگے، کہنے لگے کہ امریکہ نے بلیک لسٹ کر دیا لیکن پاکستان نے بلیک لسٹ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ پاکستان کے حکمراں، اشرافیہ اور فوج حقیقتاً خود بلیک لسٹڈ ہیں، ظالم ہیں، سفاک ہیں، فرعون ہیں، نمرود ہیں، شداد ہیں، حامان ہیں، قارون ہیں۔ تو اب ڈر اور خوف کی حالت یہ ہے کہ راؤ انوار پر تبصرے تو آئے کہ اگر ہمارا اپنا ملک سفاک قاتل کا بدلہ لے، اس کا قانون کے حساب، آئین کے حساب سے اگر سوال اس کی سزا جزا کا معاملہ طے ہو جاتا تو امریکہ کو بلیک لسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر اس کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا لیکن وہ تو آزادی سے پھر رہا ہے۔ تو تبصرہ نگاروں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے پیچھے ریاست ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہسٹری کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر شعبے کے طالب علم سے کہ ٹیل می دا میننگ آف ریاست، اسٹیٹ۔ اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ کو مانوی اعتبار سے ملک سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اسٹیٹ ایک غیر زندہ چیز ہوا کرتی ہے جس میں زندہ لوگ، انسان ہو، جانور، چرند پرند اس جگہ رہا کرتے ہیں اس اسٹیٹ میں۔ تو اب اگر ہمت ہے کسی مرد کے بچے میں تو صاف کہے نا کہ اسٹیٹ اس کے پیچھے ہے، یہ نہیں کہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ اسٹیٹ کے ادارے اس کے پیچھے ہیں، صاف بولے پاکستان کی فوج، ISI، MI، فوجی جرنیل، کور کمانڈر، چیف آف آرمی اسٹاف سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اور اگر اس فوج، اسٹیٹ کے ادارے کے رہتے ہوئے کہیں نام نہاد جمہوری حکومت جیسے عمران خان کی ہے، یہ عمران خان، میں آپ کو
چیلنج کرتا ہوں تمام عالموں کو جو عمران خان کے شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں ایک ایک عالم دین آف پاکستان کو، رائٹ اٹ ڈاؤن، کسی مائی کے لال علماء میں اگر ہمت ہے تو مجھ سے مناظرہ کر لے، یا تو وہ ثابت کر لے کہ عمران خان 23 کون سی وہ 32 31 کون سی شق ہے وہ 61 پر 62 پر پورا اترتا ہے، وہ ثابت کر دے، میں ثابت کروں گا نہیں اترتا۔ اگر مجھے مولوی قرآن اور حدیث کے حساب سے ثابت کر کے غلط ثابت کر دے، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں مولانا۔ اگر تم ہار جاؤ تو امامہ اتارنا پڑے گا اور داڑھی کٹوانی پڑے گی تمہیں، جس کو دکھا کے تم بیوقوف بناتے ہو، جھوٹی احادیث بیان کرتے ہو، آیتوں کے غلط مطلب بتاتے ہو۔ تو میں نے ابتدا کی تھی، یہ عالم جہاد حج جو حج بھی نہیں کرتے، نماز پڑھاتے ہیں، دینی درس دیتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں، اور کسی بھی مذہب کے ہوں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے مذاہب میں جو میں محسوس کرتا ہوں۔ مذہب کی تبلیغ کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینجمنٹ کے لیے آپ چاہے چرچ ہو، ٹیمپل ہو، مسجد ہو، اس کے لیے آپ مینجمنٹ تو بنا سکتے ہیں اس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن نماز پڑھانے کے لیے آپ کو کوئی امام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عید میلاد النبی ہو یا محرم الحرام کا مہینہ ہو، اس میں ذکر مصطفیٰ ہو یا ذکر حسین ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو اچھے مقرر جو بغیر معاوضے کے پیسہ لے ان سے ذکر مصطفیٰ پڑھوائیے تو درود بھی صحیح جائے گا، اور ذکر حسین پنجتن پاک کی ارواح بھی خوش ہوں گی۔ لیکن پیسے سے اگر یہ سارا کام کرایا جائے گا تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آؤ چیلنج ہر کسی کو، کون قبول کرتا ہے؟ مولویوں قبول کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ نہیں سن رہے ہوگے یا تمہارے مولویوں کے ماننے والے نہیں سن رہے ہوں گے، بڑے بڑے ملاؤں کے۔ بولو کون مقابلہ کرے گا الطاف حسین سے؟ میں ثابت کر دوں گا کہ وہ مولوی بھی غلط ہے، اور میں ثابت کر دوں گا کہ عمران خان یعنی اسلام کو بھی آپ ہٹا دیں تو معاشرتی لحاظ سے بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بنے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آؤ میں ایک اور بات بتا دوں، لکھتے رہو لکھتے رہو، لکھو ساتھیوں۔ آواز آ رہی ہے میری صاف؟ میری آواز صاف آ رہی ہے یا میں خالی بولتا ہی رہوں؟ جواب دیجیے نا ساتھیوں، آپ کمنٹس دیتے ہیں تو پھر جواب دیں نا۔ میرے جملے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آئیے مولانا مفتی محمود مرحوم، مولانا ہزاروی مرحوم، مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم،
مولانا مودودی مرحوم، مولانا 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 بولو یار، مولانا 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 یہ مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں تقی، مولانا مفتی تقی، مفتی تقی عثمانی، اور مفتی نہیں، مفتی اور بولے جاؤ، بتاؤ نا یار، تم لوگ ساتھ دو میرا یار، مفتی منیب الرحمان ہو، اور بولو اور بولو اور بولو اور بولو، رفیع عثمانی، مفتی رفیع عثمانی. یہ تو میں نے ان علماء کے نام بتائے آپ کے جو کھلم کھلا جہاد کا درس نہیں دیتے، لیکن جو جہاد کا درس دیتے ہیں حافظ سعید، جماعت اسلامی، میاں طفیل، قاضی حسین احمد، منور حسن اور منور حسن اور سراج الحق اور جتنے جہادی آؤٹ فٹس ہیں، چاہے وہ پاکستان سے افغانستان گئے ہو یا افغانستان سے ٹریننگ لینے پاکستان آئے ہو، آپ مجھے ذرا بتائیے، میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کتنے بڑے بڑے نامور جہادیوں کے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے جہاد پر بھیج کر اللہ اور اسلام کے لیے قربان کر دی. ذرا جواب دیجئے، پوچھنا چاہتا ہوں میں. پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے. ارے بھائی بتاؤ نا، اب آ جائیے. جرنیل جتنے بھی گزرے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں، ان چیف آف آرمی اسٹاف کتنے کور کمانڈرز پاکستان کے جو گزرے ہیں، سب سے بڑے محب وطن بن کے جہاد فی سبیل اللہ کا درس دینے والے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بننے والوں کے بیٹے بیٹیاں خود جا کر شہید ہوئے ہوں، ذرا نام بتائیے، بتاؤ. کوئی شہید ہوا؟ کوئی ہوا؟ ابے راحیل شریف کا کوئی مرا؟ ہاں ڈانس ضرور کیا بیٹے کے اوپر سعودی عرب میں جا کے پھڑک پھڑک کے ڈڑم 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 ڈڑم. میں کر دوں تو بولے گا الطاف سے ناچتا ہے، اور تم ناچو تو جائز. ہم تو اسلامی رقص کر رہے ہیں. اب میں نے اپنی اعتراض ہے بہت لوگوں کو کہ آپ چشمہ کیوں پہنتے ہیں، اتار دیا. اس لیے کہ آج میں مرد کے جو بچے کہتے ہیں اپنے آپ کو جنرل باجوہ، جنرل راحیل، جنرل شجاع، جنرل ظہیر، جنرل کور کمانڈر موجود ہے. اور وہ کون تھے جنرل جو کراچی کے کور کمانڈر رہے؟ بلال اکبر جنرل. آنکھیں دیکھ، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں. جنرل باجوہ تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں. اور ISPR کے
میں گالی سے مطلب منع کیا ہے مجھے گھر والوں نے بچپن سے، ورنہ تو تیرے نام کے آگے ISPR کے کیا بولوں اس کو میں، کون ہے یہ، اس کا نام ہی بتا دو یار، غافورا تو اور بولو اور بولو اور بولو. یہ چشمہ اس لیے اتارا ہے کہ آج اتار لیا ہے، آج سے اپنا دن گننا شروع کر دو. آج یہ جلالی آنکھیں خدا کی تائید سے تمہیں کہتی ہیں، جنرل باجوہ پورے کور کمانڈرز، اور یہ لے کے بھاگ گیا 33 ارب روپے کراچی سے لوٹ کر، رضوان اختر، کیانی، باجوہ، رائل شریف اور موجودہ کور کمانڈر، کان کھول کے سن لو. میں جب تک زندہ رہا میں تمہارے پاس روز آیا کروں گا، اور یاد رکھو، لکھ لو کہ تمہاری قبروں موت کے بعد اس پر اب گھوڑے نہیں دوڑیں گے، تمہاری قبروں پر اب جیالوں کے، جوانوں کے، سچے سرمچاروں کے، سچے فریڈم فائٹرز کے، سچے حق کا علم بلند کرنے والوں اور حسینیت کے ماننے والوں کے ٹینک تمہاری قبروں پہ، تمہارے آباء و اجداد کی قبروں پہ چڑھیں گے. تمہارے بال بچوں کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا، کہیں وہ مریں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. یہ آج میں کھل کے دے رہا ہوں کہ گزشتہ رات 14 دسمبر کی رات 2019 کو، گزشتہ رات فوج، رینجرز، پولیس سادہ کپڑوں میں اور توڑ پھوڑ کرنے والے شہداء کی یادگار شہدائے مہاجر پر پہنچے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی. آج سن لو کان کھول کے، بہت جلد آپ پارا ٹوٹنے والا ہے، GHQ اڑ جائے گا. یہ الطاف حسین کی بد دعا ہے. اب اینکر پرسن نہیں بول رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، ڈاکٹروں نے حملہ کر دیا، وکیلوں نے حملہ کر دیا، تبصرے چل رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں. میں انہیں بے ضمیر صحافی کہوں گا، انہیں غلیظ صحافی کہوں گا، حق پرست صحافی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کبھی انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے میرے بھائی بھتیجے کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے 25,000 مہاجروں کے شہداء کا تذکرہ نہیں کیا. شہداء قبرستان جب 9 دسمبر کو یوم شہداء بنایا جاتا ہے، قبرستان بند کر دیا جاتا ہے، اور جس یادگار کو کل رات کو توڑا ان کمینوں نے، بزدلوں نے. پاکستان کے رہنے والوں، بلا امتیاز صوبہ بولو، پاکستان کی فوج یزیدی فوج ہے، بولو. مجھے کچھ ساتھی جو موبائل پہ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دکھائیں،
بولو پاکستانی فوج پاکستانی فوج یزیدی فوج سے بدتر ہے. بولو. شہدائے مہاجر کی یادگار نے تمہارا فوجیوں کیا بگاڑا تھا؟ اس یادگار سے تم ڈرتے ہو اور عمران خان کے دھرنے کو، اس پہ سے توجہ ہٹانے کو، اس پہ شرمندگی کا کپڑا ڈلنے سے پہلے اسے چھپانے کے لیے اس فوج نے، اگر آج کسی کو نہیں معلوم تو میں چند الفاظ میں بتاتا ہوں، APS میں خدا رسول کی قسم ISI اور پاکستانی فوج نے طالبان کے ساتھ مل کر خدا کی قسم حملہ کر کے بچوں کو قتل کر دیا. پاکستان میں ایسا لیڈر اور بھی لیڈر جلا وطن ہے، وہ کہے نا باہر ملک سے، وہ کہے میری طرح سے، بولے سندھیوں کا جو آزادی کی بات کرے، اپنا حق مانگے، ان کا یہ قتل کرے، سندھیوں کا، بلوچوں کا، ماں بہنوں بیٹیوں کا. انہوں نے جو حشر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یا بلوچ عوام جانتے ہیں، یا پھر الطاف حسین جانتا ہے. پاکستان کا کوئی اینکر پرسن، کوئی حقوق انسانی کی بات کرنے والا بے غیرت نہیں جانتا. نہیں لو تم الطاف حسین کا نام، لیکن اس ظلم کو ظلم تو کہو. کسی نے کہا یہ کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو ظلم کیا، جبر کیا، کوئی اس پہ ٹی وی ٹاک شو آیا؟ کیونکہ مارنے والے فوجی تھے، ISI والے تھے. آئی بات سمجھ؟ نہیں بھائی، اسی لیے میں نے چشمہ اتار دیا ہے. میں تم لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں دیکھو میری آنکھوں کو، یہ آنکھیں اب تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گی. تم کو اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ جب پاکستان کے مظلوم ایک ہو کر تم سے ایک ایک ظلم کا حساب لیں گے. آج 14 دسمبر ہے. APS میں تم نے معصوم بچوں کو شہید کیا. بے غیرت فوج، پاکستان کی کمینی فوج، ذلیل فوج. فوج سے مراد چھوٹے سپاہی نہیں، یہ جنرل کرنل افسران حرام کے پلے. کیوں تم نے شودا یادگار گرائی نا؟ گرا دو. تم نے شودا یادگار گنا. میں نے کہا تھا تم نے میرے گھر پہ تالا ڈالا ہے، ملک پہ تالا پڑے گا، پڑ رہا ہے. آج تم نے شودا یادگار کو گرایا ہے. یاد رکھو تمہارا GHQ پارا اور پورا پاکستان انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے گر جائے گا، گر جائے گا، گر جائے گا. اور مظلوم قوموں کی فتح ہوگی، بلوچوں کی فتح ہوگی، مہاجروں سندھیوں کی فتح ہوگی، پشتونوں کی فتح ہوگی، گلگت والوں کی فتح ہوگی، بلتستانیوں کی فتح ہوگی، سرائکیوں کی فتح ہوگی.
ہزار والوں کی فتح ہوگی، جو مظلوم ہے ان کی فتح ہوگی، جو غیر مسلم ظلم کا شکار ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، پادری، جو بھی ہے مذہب کے پارسی وغیرہ، احمدیز، ان کو جس جس جگہ آزادی ہوگی اس آزاد ملک میں یہ میرا وعدہ ہے کہ وہاں آپ پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی آزاد ملک نے ظلم کیا اور میں زندہ رہا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس وقت بھی آواز اٹھاؤں گا۔ اور یاد رکھو، علی گڑھ قصبہ کا کوئی تذکرہ کرتا ہے، 12 مئی کا تذکرہ کرنے والے ذلیل کمینے قلم فروش صحافیوں، تم قلم فروش، زمین فروش صحافیوں، تم نے کبھی تم نے ثانیہ علی گڑھ قصبہ کا وہاں پر ہونے والی ڈھائی جانے والی قیامت کا جو 14 دسمبر 1986 کو برپا کی گئی، 6 گھنٹے تک قتل عام ہوتا رہا، ماں بہن کی آبرو ریزیاں ہوتی رہی، گھروں کو جلایا جاتا رہا، آج تک ان کا دن تم مناتے ہو؟ آج آرمی پبلک اسکول کے شہیدوں کا دن ہے، کیا گورنمنٹ کی سطح پہ فوجیوں تم نے منایا؟ کھیلوں کی تم، گھی کی فیکٹری میں تم، شوگر فیکٹری میں تم، بچوں کے کیا کہتے ہیں وہ جو پوٹیاں کیا کہتے ہیں اس کو، ڈائپرز کی فیکٹری میں تم، ہر فیکٹری میں تو تم گھسے ہوئے ہو، تمہیں وہاں سے پیسہ بنانے سے فرصت ہو تو تم شہیدوں کو یاد بھی کرو، اور کرو گے کیسے؟ مارا تو تم فوجیوں نے ہے، پاکستانی فوج قاتل ہے۔ میں انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل سے کہتا ہوں کہ مجھے مقدمہ چلانے کی، اگر آرمی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے مجھے اخراجات دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ فوج پاکستان کی آرمی نے وہاں معصوم بچیوں کو قتل کیا ہے۔ علی گڑھ میں ISI نے اپنے غنڈوں سے قتل کروایا تاکہ پٹھان مہاجر جھگڑا شروع ہو۔ سوراب گوٹ حیدرآباد مارکیٹ چوک پر فائرنگ کروائی تاکہ پٹھان مہاجر جھگڑا شروع ہو۔ حیدرآباد میں 30 ستمبر 1988 کو 200 سے زائد مہاجر دن کے اجالے میں قتل کر دیے گئے۔ سندھیوں نے حملہ کیا تھا، عام نے نہیں۔ جو سندھی نیشنلسٹ ISI کے پیرول پہ تھے انہیں گاڑیاں، اسلحہ، پیسہ دیا گیا کہ جاؤ سانحہ حیدرآباد کرو، ان کو انعامات سے نوازا کیا، وہ آج تک قاتل زندہ ہے۔ میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہوں گا، ایسے جعلی ISI کے پیرول پر کام کرنے والے سندھیوں کا ساتھ، لیڈروں کا ساتھ دو گے تو تم دھرتی ماں کے غدار کہلاؤ گے، دھرتی ماں سندھ کے غدار کہلاؤ گے۔ اور یہ اینکر پرسنز، تمہارا بھی حساب ہوگا، اللہ کیا تو ہوگا، لیکن میں زندہ رہا تو، ورنہ میں نے وصیتیں کر دی ہیں، اور اگر تم بھی چلے گئے تو تمہارا حساب
قبر میں چلے جانے کے بعد بھی کیا جائے گا اور تمہیں قبروں سے نکال کر لٹکا کر عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ تمہیں مہاجروں کا قتل نظر نہیں آتا؟ صرف یہ پاکستان مرد آباد مرد آباد مرد آباد کہ اس نے کہا مرد آباد مرد آباد، ہمیں ذلیل کرا دیا۔ غداروں کے متعلق آج تک میں نے نہیں بولا اے غداروں، کتے کے نسل کے پلو، نطفہ تحقیق غداران مہاجر قوم، کان کھول کے سن لے، تمہیں تمہاری آل اولاد کو ایک ایک مہاجر کے لہو کا یادگار شہدائے مہاجر کی جو یادگار ہے اس کی کو شہید کرنے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ رینجرز کے کتے بن کر تم نے مہاجر قوم کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ فاروق ستار اور عامر خان، خالد مقبول، یاد رکھو بیٹا، یاد رکھو، یاد رکھو، بندوقوں کی سنگینیں گلی گلی پھر رہی ہیں تو بڑے اترا رہے ہو، ایک دن یہ زنجیریں ہٹیں گی، تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ ایک ایک بدلہ لینے کا مطلب ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک ظلم کا۔ اب جو فوج کہتے ہیں زندہ باد، کتے سے بھی بدتر ہے جو کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد۔ دنیا میں ہسٹری کے طالب علموں نے کبھی پڑھا ہے کہ مسلمان فوج نے 1450 سالہ ہجری کی تاریخ بتا رہا ہوں، 1450 سالوں میں کبھی 1,00,000 کی تعداد میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے؟ کبھی نہیں ڈالے۔ یہ پاکستان کی فوج تھی جسے نہتے بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتونوں کو مارنے کا، غائب کرنے کا، ڈس اپیئر کرنے کا، لاپتہ کرنے کا، ان کو گولیاں مار کر ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگز کرنے کا بہت شوق ہے۔ آج خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں، اگر میرے پاس اللہ کی قسم F-16 ہوتا اور اس میں ایٹم بم ہوتا اور کوئی ریموٹ کے ذریعے اسے کنٹرول کر دیتا اور GHQ کا ایڈریس اس میں ڈال دیتا، میں جام دے دیتا اللہ کی قسم، مجھے لے جا کے اور سیدھا گرتا جا کے خود بھی مر جاتا اور دنیا پاکستان کو ان کرپٹ جنرلوں سے پاک کر جاتا۔ اتنے خون کھول رہا ہے میرا، تم نے میرے شہیدوں کی یادگار کو توڑا ہے، مہاجر شہداء کی یادگار کو توڑا ہے۔ اے اللہ تم کو برباد کر دے، اس پاکستان کو برباد کر دے۔ کیوں کہ کوئی اینکر پرسن، کوئی صحافی، کوئی وکیل اس ظالم و سفاک فوج کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔
سوائے الطاف حسین کے علاوہ. بڑے مقصد کے لیے آج میں نے لوگوں نے بہادر آباد اور پتہ نہیں کس کس نے کہا کہ مودی سے مدد مانگی فلاں مانگی، ہماری شرم سے گردنیں کو جھک گئی. او سور کی بچیوں، کتے کی بچیوں اور بچوں جن کی نظریں جھکی ہیں، جب فاروق ستار تیرے کوارڈینیٹر کو مارا تھا تو تیری آنکھیں نہیں جھکی؟ بے شرم، بے غیرت، عورت باز، سور کا بچہ. تیری اور تیری نسلوں کا اللہ ایسا بیڑا غرق کرے گا تم لوگوں کا. یا الہی میرا حساب تو لے لے ان غداروں کے خاندانوں سے، ان سے، ان کی آل اولاد سے، ان پہ عذاب نازل کر دے جیسے عذاب تو نے ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل، جیسے فیل کے لشکر پر تو نے کنکریاں پھینکوائی تھی، ایسا ہی ان پہ عذاب بھیج. ان مہاجر غداروں کو جو سنے گا وہ حرام سنے گا. لہذا مہاجروں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے خاطر آج یہ جو ناچ رہی ہے عورتیں، ایم کیو ایم کا نام لے کے بہادر آباد کی، اور یہ مرد ان سور کے بچوں کو جانتا کوئی نہیں تھا. ان شہیدوں کے بدولت، قربانیوں کی بدولت ان کو سینیٹر شپیں ملی، منسٹریاں ملی، ایم ایل اے شپ ملی، ایم پی اے شپ ملی، گورنر اور میئر شپ ملی، ورنہ ان کو گلی کا کتا بھی نہیں جانتا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ 2 روز بعد 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر کو دیکھیں، 16 دسمبر کو سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. بہت بنگالی شہید ہوئے، مہاجر شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن جب انڈیا کی فوج داخل ہوئی، جنرل نیازی نے پوری فوج 93,000 فوج کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے جنہوں نے وہاں ماں بہنوں کی بے حرمتی کی. 16 دسمبر کو ہی آرمی پبلک اسکول میں 16 دسمبر کو 14 دسمبر کو نہیں، 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول میں پاکستانی فوج اور طالبان نے مل کے حملہ کیا، جس کا سربراہ حملہ کرنے والوں میں احسان اللہ احسان تھا. احسان اللہ احسان کو کہاں رکھا ہے؟ کیوں اپنا داماد فوج نے بنا کے رکھا ہے؟ اور آپ لوگ سارے ٹیلی ویژنوں بلائیے سلیم صافی کو، جس نے آرمی پبلک اسکول کے بچیوں کے قاتل کو اپنے جرگہ پروگرام میں بلا کر، واہ یہ تو دانشور ہیں، یہ تو کھیلتے بھی نہیں ہیں کبھی اسلحہ سے. سلیم صحافی، تو ISI کا کتا ہے، کتا ہے، کتا ہے. میں ہر اس آدمی کو جو قاتلوں، طالبان قاتلوں کی صفائی دے، اس کی حمایت کرے، میں اسے کتے سے بدتر بولوں گا. اور
ایک محترمہ نے میرے مذہب کے متعلق ویڈیو لاگ نکالے. میں نے رات کو 3 بجے مصطفیٰ زبادی سے کہا فون ملاؤ تمہارے پاس نمبر ہے تو کہ میں سمجھاؤں کہ تم کس کی ایمان پر کیا کر رہی ہو. تمہارا دل نہیں دکھا؟ آج ویڈیو لاگ جاری کرو. اگر اپنے باپ کی سچی اولاد ہو کہ شہدائے یادگار کو توڑا، 22,000 سے زائد مہاجروں کو قتل کیا، آج بھی لوگ لاپتہ ہیں. سینیٹر چودھری شجاعت حسین ابھی زندہ ہیں جنہوں نے سینٹ میں اور کئی مقامات پر اعلانیہ کہا ہے کہ جو 92 میں اغوا کر کے لے کے گئے تھے ان کو مرگلا پہاڑیوں پر اسلام آباد میں مار کر دفن کر دیا جنرل نصیر اللہ بابر نے. جس نے مروایا تھا بے نظیر وہ گئی، جس نے میرے بھائی کو مروایا تھا اللہ نے اس کے بھائی کو مروا دیا اور اس کے میاں کے ذریعے مروا دیا. آرمی کے لوگوں معافی مانگتے ہو یا نہیں مانگتے؟ ورنہ تم جہاد فی سبیل اللہ کر سکتے ہو تو ہم جہاد حقوق اللہ، حقوق العباد کریں گے. جہاد حقوق العباد کریں گے، حقوق العباد کریں گے. معافی مانگو، فوراً پکڑو جنہوں نے شودگار یودا مہاجروں کی، مہاجر شودا کی یادگار کو توڑا ہے، ان لوگوں کو فوراً گرفتار کرو. اور میں کہتا ہوں اینکر پرسنوں اپنے منہ کو لگام دو، ورنہ پھر اگر کوئی بھی تمہیں لگام ڈالے تو شکایت مت کرنا. میرا ہمیشہ امن کا درس رہا ہے، پیار کا درس رہا ہے، لیکن ہر آدمی الطاف حسین نہیں ہوتا. شہداء کی آج یادگار کو تباہ برباد شہید کر کے تم نے ایک ایک مہاجر کو، مہاجر ماں بہن بیٹی کے آنسو نکلوائے ہیں. صرف الطاف حسین یہ نہیں، تم نے ایک ایک بیٹی ماں بہن کے تم نے آنسو نکلوائے. غدار عورت، ماں بہنوں بیٹیوں، یہ غدار عورتیں تمہیں کہیں بھی نظر آئیں، اس سے پوچھنا تو کہ تم نے ظالم فوج کا ساتھ دے کر یہ کروایا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا تمہارے بیٹے اولادیں نہیں ہیں؟ میرے بھائیوں تم بھی سوال پوچھنا. اب آج کے بعد سے سوال پوچھو ان سے. اللہ تعالیٰ آرمی پبلک اسکول کے شہیدوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. علی گڑھ قصبہ کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. 16 دسمبر کے شہیدوں کو جو بنگالی تھے، مہاجر تھے، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میسوری نے پاکستان کو فوج کبھی نہیں لائے گی. پنجابی فوج کو تو انڈیا کے جو ہتھیار ڈال کے گئی تھی ان کو بلا لیا، لیکن آج 45 سال ہو گئے لیکن اب تک میسوری نے پاکستان کو جو ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ان کو نہیں بلایا. انشاءاللہ آزادی ایک نہ ایک دن تو ملے گی، اور جو مظلوم قوم آزاد ہوگی وہ جہاں اپنی قوم کی دیکھ بھال کرے گا وہ آزاد ہونے والا مہاجرین مشرقی پاکستان جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں ان کو بھی واپس لائے گا. بہت بہت شکریہ.
بڑی عنایت. معذرت چاہتا ہوں لیکن اپنے جذبات کو پھر بھی کنٹرول میں رکھا ہے. اور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ہمت دے کہ جو آج میرا دل دکھا ہے، پہلے بھی دکھتا رہا ہے، شہید ہوتے رہے، دکھتا رہا ہے، لیکن یہ پورا پاکستان ہی، اس کا ہر شعبہ، ہر شعبے کے ماہر 99% فوج کے پیرول پہ ہیں، جو سچ نہیں بول سکتے، وہ دوسروں کے ظلم پر، دوسروں پر ظلم ہونے پر آواز نہیں اٹھا سکتے. تو یاد رکھو ایسے لوگ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں لکھاریوں کو، اینکر پرسنز کو، صحافیوں کو. بکواس کرو تھا اب جتنی کرنی ہے، لیکن یہ جو 4 دن کی فوج کی چھتری ہے یہ رہنے والی نہیں ہے. اب یہ چھتری پہ چھید ہو گئے ہیں، اب چھتری ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گی. اب مجھے اجازت دیجیے ساتھیوں، کہنا تو بہت ہے لیکن بس، اور بولوں گا تو کہیں گستاخی نہ ہو جائے، میرے ماں باپ کی تربیت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ